اندھیرے میں وہ لڑکی اپنا سر ڈھانپ کر ایک جنازے میں گئی۔ جب وہ وہاں پہنچی تو اس نے ایک لفافہ نکالا اور ایک نوجوان کو دے دیا۔ پاس باغ میں درج رقم دیکھ کر وہ نوجوان بے حد حیران رہ گیا۔ یہ وہ بچت تھی جو اس کی ماں نے اپنی موت کے بعد اس کے لیے چھوڑی تھی۔ اسی لمحے لڑکی کی آنکھیں اچانک خوفناک ہو گئیں۔ اس نے کہا، اے نالائق بیٹے، اگر تم نے اپنی آوارہ گردی جاری رکھی تو میں تمہارا ہاتھ کاٹ دوں گی۔ دوبارہ جوا کھیلنے مت جانا۔ اس کی طاقتور آواز نے نوجوان کے گھر والوں کو ڈرا دیا۔ انہیں احساس ہوا کہ یہ وہی الفاظ تھے جو ان کی ماں زندگی میں اکثر کہا کرتی تھی۔ بات ختم کرنے کے بعد لڑکی گھر سے نکل گئی۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا اور پھر وہ بھی ہوا میں غائب ہو گئی۔ اصل میں یہ لڑکی پیدائش سے ہی مردہ لوگوں کی روحیں دیکھ سکتی تھی، اسی لیے بھوت اکثر اس کے پاس اپنی خواہشیں پوری کروانے کے لیے آتے تھے۔ پچھلی رات ایک بوڑھی عورت کی گونگشل کے سرائے میں اس سے مدد مانگنے آئی تھی، اسی لیے آج وہ اس نوجوان کے گھر گئی تھی۔ اسی دوران ایک اور جگہ ایک شخص جو کنگڈم گروپ کا سی ای او تھا، ایک پرانے اور خستہ حال مکان کو دوبارہ خریدنے کے لیے بات چیت کر رہا تھا۔ مکان کا مالک اسے بیچنے پر بالکل تیار نہیں تھا، کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ اس کی مرحوم بیوی کی روح ابھی تک اسی گھر میں موجود ہے اور وہ اسے بیچنے کی اجازت نہیں دیتی۔ وہ ایک مرجھائے ہوئے پھول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، جب بھی میں گھر بیچنے کی بات کرتا ہوں تو یہ پھول مرجھا جاتا ہے، اور جب میں بیچنے کا ارادہ ترک کرتا ہوں تو دوبارہ کھل اٹھتا ہے۔ یہ سن کر جونگ ہوان تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے، یہ سب بکواس ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ براہ راست اس روح سے بات کرنا چاہتا ہے۔ وہ گملے کے پاس جاتا ہے، وہاں رکھی قینچی اٹھاتا ہے اور آخری وارننگ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اگر وہ گھر بیچنے پر راضی ہے تو اس پھول کو جھکا دے، ورنہ میں اسے کاٹ دوں گا۔ جونگ ہوان 3 تک گنتی کرتا ہے، لیکن پھول اپنی جگہ کھڑا رہتا ہے۔ وہ سرد مہری سے قینچی اٹھاتا ہے اور سب کے سامنے پھول کاٹ دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر سب حیران رہ جاتے ہیں۔ مکان کا مالک غصے سے کھڑا ہو جاتا ہے اور چیخ کر کہتا ہے کہ جونگ ہوان پر بھوت سوار ہے۔ جونگ ہوان جواب دیتا ہے کہ پاگل وہ ہے، کیونکہ زندہ لوگوں نے سب طے کر لیا ہے اور وہ مردوں کو بہانہ بنا رہا ہے۔ بھوت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اگر یہ توہم پرستی پاگل پن نہیں تو اور کیا ہے؟ مکان کا مالک لاجواب ہو جاتا ہے اور بے بسی سے دیکھتا رہتا ہے کہ جونگ ہوان معاہدہ نکال کر زبردستی اس سے دستخط کروا لیتا ہے۔ جانے سے پہلے مالک اسے بددعا دیتا ہے کہ جو مردوں کی عزت نہیں کرتا، اس پر ایک دن آسمانی بجلی ضرور گرے گی۔ جونگ ہوان سکون سے جواب دیتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے اور اسے کسی قسم کا کوئی پچھتاوا نہیں۔ گاڑی تک پہنچ کر وہ سیکریٹری کم سے کہتا ہے کہ چھتری ہٹا دو۔ پھر وہ بارش میں بازو پھیلا کر چیلنجنگ انداز میں کھڑا ہو جاتا ہے، مگر اس پر بجلی نہیں گرتی۔ وہ پلٹ کر چلا جاتا ہے، جبکہ پیچھے وہ آدمی بڑبڑاتا رہ جاتا ہے کہ بھوت ضرور آئے گا اور حساب برابر کرے گا۔ راستے میں سیکریٹری کم تجسس سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ بھوتوں سے ڈرتا ہے۔ جونگ ہوان سکون سے جواب دیتا ہے کہ مردہ لوگ ڈراؤنے نہیں ہوتے، اصل میں زندہ لوگ سب سے زیادہ خوفناک ہوتے ہیں۔ اسی وقت گونگشل بارش بھری رات میں سڑک کے کنارے سکڑ کر کھڑی گاڑی کا انتظار کر رہی تھی۔ سیکریٹری کم نے اسے ہاتھ ہلاتے دیکھا تو جونگ ہوان سے گاڑی روکنے کو کہا، مگر جونگ ہوان نے سرد لہجے میں سیدھا آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ گاڑی ابھی زیادہ دور نہیں گئی تھی کہ اچانک آگے بجلی چمکی۔ سیکریٹری کم گھبرا کر بریک لگا دیتا ہے۔ گونگشل سمجھتی ہے کہ گاڑی اس کے لیے روکی گئی ہے، وہ فوراً اندر بیٹھ جاتی ہے۔ سیکریٹری کم حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ وہ اتنی ویران جگہ پر گاڑی کیوں روک رہی تھی۔ گونگشل سچ بتاتی ہے کہ ایک بھوت اسے یہاں لے آیا تھا تاکہ وہ بجلی سے بچ سکے۔ پھر وہ جونگ ہوان کی طرف دیکھ کر مانی خیز انداز میں کہتی ہے، آپ آسمانی بجلی سے تو بچ سکتے ہیں، مگر ایک عورت کے پیچھے لگنے سے نہیں۔ یہ سن کر جونگ ہوان اسے گھورنے لگتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ لڑکی فضول باتیں کر رہی ہے۔ گاڑی ایک ریسٹورنٹ پر رکتی ہے۔ گونگشل واش روم جاتی ہے جہاں ایک اور بھوت اسے تنگ کرتا ہے۔ وہ ایک شرابی بھوت ہوتا ہے جو اس سے شراب خریدنے کی فرمائش کرتا ہے۔ جونگ ہوان پاس کھڑا اس عجیب لڑکی کو ہوا میں باتیں کرتے دیکھتا ہے اور سر ہلا کر سوچتا ہے کہ یہ لڑکی یقیناً پاگل ہے۔ پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ گونگشل جونگ ہوان کے پیچھے بھاگتی ہے اور وہ شرابی بھوت بھی اس کے ساتھ چمٹا رہتا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی گونگشل غلطی سے جونگ ہوان کو چھوتی ہے، وہ بھوت اچانک غائب ہو جاتا ہے۔ یہ حیران کن انکشاف اسے بے حد پریشان کر دیتا ہے۔ جونگ ہوان کا صبر ختم ہو جاتا ہے۔ وہ غصے سے کہتا ہے کہ اسے اس دنیا میں 2 چیزوں سے سب سے زیادہ نفرت ہے، ایک کوئی اس کے بٹوے کو ہاتھ لگائے اور دوسری کوئی خود اسے چھوئے جو اس کے پیسوں کو ہاتھ لگائے۔ اس کا حساب ضرور ہوتا ہے، اور جو اسے چھونے کی جرت کرے اس کے ہاتھ کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ گونگشل جلدی سے وضاحت کرتی ہے کہ کوئی چیز اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی، مگر جونگ ہوان کو آس پاس کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ دہریے تھا اور بھوتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ وہ سختی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ جب جونگ ہوان گاڑی میں بیٹھتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے۔ اسے گونگشل کے رین کوٹ کی جیب میں ایک سفید گلاب ملتا ہے۔
وہ کچھ کہے بغیر نفرت سے وہ پھول اٹھا کر گاڑی سے باہر پھینک دیتا ہے۔ اگلے دن گونگشل اپنی چھوڑی ہوئی رین کوٹ لینے جونگ ہوان کی کمپنی جاتی ہے۔ اتفاق سے وہ اسے مشہور فٹ بالر ہیسن سے بات کرتے دیکھتی ہے۔ خوفناک بات یہ ہوتی ہے کہ ہیسن کے بالکل پاس ایک عورت کی روح بیٹھی ہوتی ہے۔ اچانک وہ روپل بھر میں گونگشل کے سامنے آ جاتی ہے۔ گونگشل گھبرا کر پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ اس روح کا نام میکیونگ ہوتا ہے۔ اس کے دل میں کوئی برائی نہیں ہوتی۔ وہ بس چاہتی تھی کہ گونگشل اس کا پیغام ہیسن تک پہنچا دے تاکہ وہ برسوں پہلے درخت کے نیچے کیا گیا وعدہ یاد کرے۔ کئی سال پہلے میکیونگ اور ہیسن ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ یادوں کے اس درخت کے نیچے میکیونگ نے ایک خفیہ ڈبہ دفن کیا تھا اور مذاق میں کہا تھا کہ اگر وہ کبھی اسے چھوڑ دے تو وہ اسی کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کرے گی۔ اس وقت ہیسن ہنسا تھا اور پختہ یقین دلایا تھا کہ وہ کبھی میکیونگ کو نہیں چھوڑے گا، لیکن بعد میں جب شادی ہونے والی تھی میکیونگ اچانک بدل گئی اور رشتہ توڑ کر برون مک پڑنے چلی گئی۔ چاہے ہیسن نے کتنا ہی منت سماجت کی ہو، گونگشل سچ بتانا چاہتی تھی، مگر جونگ وون نے اسے بالوں سے پکڑ کر روک لیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ کوئی پاگل فین ہے جو ہنگامہ کرنے آئی ہے۔ ڈانٹ کھانے کے بعد وہ سر پکڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ہیسن کو ایک گمنام دھمکی آمیز خط ملا جس میں اس اور میکیونگ کی ایک تصویر تھی۔ وہ غصے اور دکھ سے بھر گیا اور یہ سمجھ بیٹھا کہ میکیونگ کی روحی اسے نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ گونگشل نے سیکریٹری کم سے مدد مانگی کہ وہ ہیسن تک پیغام پہنچا دے اور کہا کہ وہ یادگار درخت کے نیچے اس کا انتظار کرے گی، مگر وہاں جونگ وون آ جاتا ہے۔ وہ دھمکی والا خط نکال کر پوچھتا ہے کہ کیا تصویر میں موجود عورت ہیسن کی سابقہ محبوبہ ہے اور کیا یہ خط گونگشل نے بھیجا تھا۔ گونگشل فوراً انکار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اس کی سابقہ محبوبہ تو مر چکی ہے۔ جونگ وون لمحہ بھر کو چونک جاتا ہے، مگر پھر بھی اسے شک رہتا ہے۔ وہ وضاحت کرتی ہے کہ وہ صرف میکیونگ کا پیغام پہنچا رہی تھی۔ وہ جونگ وون سے کہتی ہے کہ ہیسن کو بتائے کہ اس کی محبوبہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہے، اس کی حفاظت کر رہی ہے اور اسے حوصلہ دے رہی ہے۔ جونگ وون سرد مہری سے تصویر کے ٹکڑے کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ موت ہر چیز کا اختتام ہوتی ہے، زندہ لوگوں کو یوں پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ واپسی کے راستے میں میکیونگ کی روح پھر گونگشل سے مدد مانگتی ہے، مگر وہ تھک کر انکار کر دیتی ہے اور اسے پیچھا چھوڑنے کی التجا کرتی ہے، کیونکہ اسی وجہ سے لوگ اسے پاگل سمجھنے لگے تھے۔ رات کے کھانے پر جونگ وون ہیسن سے پوچھتا ہے کہ کیا اسے شک ہے کہ کون اسے دھمکا رہا ہے۔ اسی وقت اس کا اسسٹنٹ مداخلت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب میکیونگ نے کیا ہوگا۔ وہ بناوٹی ہمدردی دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ جب تک تم میرے ساتھ ہو میں یہ سب سنبھال لوں گا۔ اچانک جونگ وون کو گونگشل کی بات یاد آ جاتی ہے کہ وہ لڑکی مر چکی ہے۔ وہ سب باتیں جوڑ کر حقیقت سمجھ جاتا ہے۔ اصل میں ہیسن کو دھمکانے والا اس کا قریبی اسسٹنٹ ہی تھا جو پرانے رازوں کو استعمال کر کے اسے قابو میں رکھنا چاہتا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کے لیے سونے کی مرغی بنا رہے۔ ہیسن کی شادی کے دن گونگشل میکیونگ کے بتائے ہوئے خفیہ ڈبے کو دلہن کے انتظار گاہ تک لے جاتی ہے۔ ہیسن اسے دیکھ کر غصے میں آ جاتا ہے اور گونگشل کو بلیک میلر سمجھ کر وہ ڈبہ پھینک دیتا ہے۔ ڈبہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس میں سے ایک پرانے اسنیکرز کا جوڑا نکل آتا ہے۔